نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. تہجد کا وقت تقریباً وہی وقت ہے جب ہندو مت میں برہما مہورتا کا وقت ہوتا ہے. یہ دنیا کے پراسرار مہمات میں سے ایک مہمہ ہے. یہ وہ وقت ہے جب اچانک کائنات میں پراسرار عمل شروع ہو جاتا ہے. انڈین مذہبی گرو ست گرو کہتا ہے کہ آدھی رات گزر جانے کے بعد 3:30 بجے کے بعد کائنات اور زمین خاص انداز میں حرکت شروع کر دیتی ہیں، اور پھر اس حرکت کا براہ راست اثر انسانوں پہ پڑتا ہے، کیونکہ انسانی جسم اور روح کائنات اور زمین کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور براہ راست ان کے ساتھ وابستہ ہیں. ست گرو کہتا ہے In the way the planet is spinning and what is happening, something very fundamental changes somewhere between 3:20 to 3:40. This is called Brahma Muhurtam. This is relevant only up to 33 degrees latitude. Your system, human system, functions in a certain way. اسلامی تعلیمات کے مطابق کائنات کی توانائی اور طاقت کا اصل منبع اور ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے، اور کائنات میں جو رات کو تبدیلی آتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی وجہ سے ہی آتی ہے، کیونکہ رب سبحانہ و تعالیٰ احادیث کے مطابق رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان سے زمین کی طرف نزول فرماتے ہیں اور بندے سے قریب تر ہو جاتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں اسے بخش دوں. یہ صدائے مبارکہ طلوع فجر تک رہتی ہے، اور خوش نصیب بندے تہجد کے ذریعے رب سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں. آئیے اب تہجد کی نماز جو اس وقت ادا کی جاتی ہے اس کی فضیلت اور طریقہ بیان کرتے ہیں. تہجد سے مراد رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جھک جانا اور نوافل ادا کرنا ہے. تہجد وہ نفل نماز ہے جس کے لیے حکم الہی موجود ہے. امت مسلمہ کو اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے دیا. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی تلقین بھی کی اور ترغیب بھی دی. قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اس طرح حکم دیا گیا: اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں ایسی جگہ کھڑا کر دے جہاں سب تمہاری حمد کریں. ایک اور آیت ہے: رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کرو اور بہت رات تک اس کی تسبیح بیان کرو. سورہ طور میں فرمایا گیا: اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھو اور ستاروں کے ٹوٹتے وقت بھی. ان آیات مبارکہ کے مطابق نماز تہجد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے لیے ایک زائد فرض نماز تھی، جس کا مقصد آپ کے درجات بلند کرنا تھا. مقام محمود وہ مقام یا درجہ ہے جو قیامت کے روز رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا. اسی مقام سے آپ امت مسلمہ کی شفاعت فرمائیں گے. احادیث میں تہجد نماز کی بہت فضیلت آئی ہے. نفل نمازوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدہ ترین عبادت ہے، لیکن یہ عبادت نہ تو نبی کریم پہ فرض تھی یا واجب، نہ ہی آپ کی امت پہ. تہجد کی نماز سنت ہے. یہ وہ نفل ہے جو تمام نفلی نمازوں پہ بھاری ہے. حضور نے ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین اور ترغیب دی. اس حوالے سے فرمان علی شان ہے: تم تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ اور شعار رہا ہے. یہ تمہارے رب کا قرب کا ذریعہ ہے، خاص وسیلہ ہے. یہ گناہوں کے برے اثرات کو مٹانے والے اور گناہوں کو روکنے والی ہے. سارے کے سارے یکساں نہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پہ قائم رہنے والی بھی ہے، جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ پہ قیامت کے روز پہ ایمان رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. یہ نیک بخت لوگ ہیں جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہے. ایک اور مقام پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز درمیانی رات کی نماز تہجد ہے. نماز تہجد دراصل قبولیت دعا کا وقت ہے، اس لیے اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ دنیا آخرت میں ضرور ملے گی. آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ کی روح سے نماز تہجد نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادات میں افضل ترین بھی ہے. حدیث میں چند خوش نصیبوں کا ذکر ہے جن کے 3 انعامات ہیں. خدا ان سے محبت کرتا ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ ان کے سامنے ہنستا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے.
ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کی خوبصورت بیوی ہو، عمدہ نرم بستر ہو، اور وہ ان کو چھوڑ کے رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھے۔ اس کے بارے میں خدا خود فرمائے گا، اس نے اپنی خواہش چھوڑ دی اور میرا ذکر کیا، حالانکہ اگر یہ چاہتا تھا سو جاتا۔ نماز تہجد کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، اس میں کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ادا کی جا سکتی ہیں۔ اگر رات کو اٹھ کے نماز پڑھنے کی ہمت نہ ہو تو عشاء کی نماز کے بعد بھی چند رکعت تہجد کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہیں، مگر وہ تہجد نہیں کہلائیں گی، صرف نفل ہی کہلائے گی، کیونکہ تہجد کے لیے نیند لینا بنیادی شرط ہے۔ دیگر نفل نمازوں کی طرح نماز تہجد بھی گھر ہی میں پڑھنی افضل ہے۔ رات کی نفل نماز میں افضل یہ ہے کہ 2 رکعتیں کر کے پڑھی جائیں۔ تہجد کی نماز نصف شب کے بعد بیدار ہو کے پڑھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نصف رات کے کچھ دیر بعد یا کبھی رات کی پچھلے پہر اٹھتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے، مسواک کرتے، وضو کرتے اور تہجد میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ نماز اپنی دلی کیفیت کے مطابق قرآنی آیات کو بھی سلیکٹ کریں اور ایسی آیات پڑھیں جیسے قل هو اللہ احد وغیرہ، جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے خاص طور پہ تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔